ایک حوالات کے اندر خاتون کی تشدد والی تصویریں دکھائیں کہ یہ خواتین کے ساتھ وہ بعد میں ڈیلیٹ ہو گئیں، لیکن خواتین پہ جتنے حملے اور جس بد تہذیبی کا مظاہرہ تحریک انصاف کے لوگوں نے کیا، اس کی انہوں نے اپنی خواتین کو بھی نہیں بخشا. اب فواد چودھری کی اہلیہ کو دیکھیں، یہ بانی ہے تحریک انصاف کا جو جرم ہے وہ تو جرم سے ہزاروں گنا بھائی، تو عملی طور پہ حملہ آور ہو گئے نا پاکستان میں، اور اس کا جشن بھی منایا گیا. اور اس کا جشن منایا اچھا، سب سے زیادہ جشن کہاں منایا گیا؟ انڈیا میں. اکشے کمار وہ ایک وہ ہے انڈین. آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا اکشے کمار کی، آپ کو بھی آواز اٹھانی پڑے گی. اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے. ایک اور بھی ہے نا وہ راکھی ساونت، مطلب انت ہو گئی کہ اگر نوبت راکھی ساونت تک آ گئی. آواز بلند کرو پاکستانیوں، جاگو، عمران خان کو چھڑاؤ. جو بانی ہے تحریک انصاف کا سب سے مضبوط مقدمہ جو ہے راکھی ساونت، اکشے کمار اور وہ میجر گورایا آریہ، یہ لوگ ہیں. ایک بڑی حیرت انگیز بات کی، جو پاکستان کا جو ایک نام نیاد میجر، ریٹائرڈ میجر جالی جو بگوڑا فوجی، اس کے الفاظ دیکھ لیں، اور یہ میجر انڈیا کا جو میجر. حقیقت ہے کہ جب سے ان کے خلاف آپریشن شروع ہوا، تحریک انصاف پاکستان میں اسلام آیا ہو یا نہیں آیا ہو، ٹویٹر پہ اسلام آ گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی گفتگو شروع کرتے وقت بھی یقین کریں ہنسی آ رہی ہے، کیونکہ آج ہمارا موضوع ہے بانی ہے تحریک انصاف. بانی ہے تحریک انصاف کہتے وقت یقین کریں اس لیے ہنسی آ رہی ہے کہ جب ایم کیو ایم کے قائد، ایم کیو ایم کے بانی پر پابندی لگی تقریر پہ، تقریر نشر کرنے پہ، تصویر پہ، خبر پہ، تحریر پہ، تو اس کا سب سے زیادہ جشن جو ہے وہ تحریک انصاف کے لوگوں نے منایا تھا. بک جبر کے مکافات عمل کے وہی جشن جو ہے آج تحریک انصاف کا جو ہے وہ روگ بن گیا. اور اس ایم کیو ایم کے بانی پر پابندی کی جو دلیلیں تحریک انصاف کے لوگ دیا کرتے تھے، اب یقین کریں آج وہ ساری دلیلیں جنید بھائی یہ بانی ہے تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگاتے وقت بالکل یہ بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ نام نہیں لیا جائے گا. حالانکہ پیمرا کا کوئی ایسا نوٹس کسی یوٹیوب چینل کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتا، پیمرا کے قوانین کا اطلاق تو سوشل میڈیا پہ نہیں ہوتا، لیکن ہم خود ہی جو ہے ہم اپنے اوپر یہ قانون کا اطلاق خود کر لیتے ہیں کہ یہ اس بات کا سب سے زیادہ جو تحریک انصاف والے جو ہے درس دیتے تھے، بالکل درس دیا کرتے تھے. اور آج آپ کا درس آپ کے لیے تحریر پہ پابندی، تصویر پہ پابندی، تقریر پہ پابندی، کسی قسم کا ذکر نہیں ہو سکتا ان لوگوں کا جو اشتعال انگیزی پھیلاتے ہیں. اور جواب یہ اپنا جو بانی ہے تحریک انصاف ہے وہ کہا کرتے تھے زندہ لاشیں. ہاں وہ کہتے تھے زندہ لاشیں، اور وہ جتنے بھی یہ سب دہشت گرد زندہ لاشوں. بات یہ 2023 صرف مکافات عمل کا سال قرار پا رہا ہے فیصل بھائی، اور کچھ بھی نہیں ہے. اور بھی بات مزے کی، جو بانی ہے ایم کیو ایم کا جرم جو بھی تھا، یہ بانی ہے تحریک انصاف کا جو جرم ہے وہ تو جرم سے ہزاروں گنا بھائی، تو عملی طور پہ حملہ آور ہو گئے نا پاکستان پہ، اور اس کا جشن بھی منایا گیا. اور اس کا جشن منایا اچھا، سب سے زیادہ جشن کہاں منایا گیا؟ انڈیا میں. جبکہ ایم کیو ایم کے بانی کی تقریر کا جشن کوئی ہم نے تو نہیں سنا کوئی انڈیا میں منایا گیا یا دنیا میں کہیں اور منایا گیا، کسی خطہ ملک میں منایا گیا، کسی دشمن ملک میں نہیں منایا گیا. ابھی مزے کی بات یہ دیکھیں کہ انڈیا کے اداکار اکشے کمار وہ ایک وہ ہے انڈین. آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا اکشے کمار کی، آپ کو بھی آواز اٹھانی پڑے گی. اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے. عمران خان کے لیے سب کو ایک ہونا پڑے گا، اینڈ آئی ایم سپورٹنگ عمران. وہ ایک اور بھی ہے نا وہ راکھی ساونت، مطلب انت ہو گئی کہ اگر نوبت راکھی ساونت تک آ گئی. آواز بلند کرو پاکستانیوں، جاگو، عمران خان کو چھڑاؤ، گو ڈو سم تھنگ. تو بہتر یہ ہے کہ بھائی پھر صلح ہی کر لی جائے، کیونکہ راکھی ساونت سے کرو صلح، باقی تن سے صلح کرنے کو. اصل مسئلہ ہے اب کوئی اور وکیل بننے پہ تیار نہیں ہے. اب راکھی ساونت جیسوں کوئی آپ کو اپنا وکیل جو بانی ہے تحریک انصاف کا سب سے مضبوط مقدمہ جو ہے راکھی ساونت، اکشے کمار اور وہ میجر گورایا آریہ، یہ لوگ ہیں. ایک بڑی حیرت انگیز بات کی، جو پاکستان کا جو ایک نام نیاد میجر، ریٹائرڈ میجر جالی جو بگوڑا فوجی، اس کے الفاظ دیکھ لیں،
اور یہ میجر انڈیا کا جو میجر ایک پیج پہ آ گئے, ایک الفاظ بھی سیم ہے, الفاظ بھی سیم, ایک پیج پہ آ گئے. یہ میجر گورایا آریہ ہوں یا میجر عادل راجہ ہوں, اصل میں ان کے آبجیکٹو سیم ہو گئے. سیم, پاکستان کی دشمنی, پاکستان سے دشمنی, ان کے آبجیکٹو. پاکستانی اداروں کو نقصان پہنچانا, آپ جشن دیکھیں نا, آپ دیکھیں جشن دیکھیں کس طرح منایا جاتا ہے. عادل راجہ کی کسی بات کا انڈیا میں جشن کیسا ہوتا ہے, عمران خان کی کسی بات کو جب وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی آرمی کوئی چیز, عمران خان کے جو بانی تحریک انصاف کے, معذرت کے ساتھ میرے منہ سے نام نکل گیا, میں معذرت چاہتا ہوں, کہ بانی تحریک انصاف کے جو فالوورز ہیں, جب وہ کوئی بھی ایسی حرکت کرتے ہیں تو اس کا جشن صرف انڈیا میں منایا جاتا ہے. اور انڈین جتنے تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان آرمی کے اگینسٹ, یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ, یا پاکستان کی بقا کے خلاف ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں بانی تحریک انصاف موجود ہے, وہاں بانی تحریک انصاف موجود ہے, اور بانی تحریک انصاف ہمارا پورا کام پورا کر رہے ہیں. لیکن ویسے بانی تحریک انصاف کا یہاں بھی پورا کام اتر گیا ہے ویسے. ابھی تو وہ اس سچویشن کو ریڈ نہیں کر پا رہے ہیں, وہ پتہ نہیں کون سے نشے کے اندر ہیں بانی تحریک انصاف, وہ ریڈ ہی نہیں کر پا رہے. پتہ نہیں, وہ آپ کہہ رہے ہیں نشے میں اطلاعات, تو وہ نشہ تو دیکھیں, طاقت کا بھی نشہ ہوتا ہے, کبر کا بھی نشہ ہوتا ہے. آپ پتہ نہیں یہاں رانا صلی اللہ نے پریس کانفرنس کی تھی, ان کی یورین سے پتہ نہیں انہوں نے قادر پٹیل نے, اب وہ پتہ نہیں جی, میں نے تو وہ رپورٹیں نہیں دیکھی, لیکن بہرحال نشہ تو پیسے کا بھی نشہ ہوتا ہے, شہرت کا نشہ ہوتا ہے, آپ کو کبر کا نشہ ہوتا ہے, اور یہ سارے نشے تو ہمیں بانی تحریک انصاف کے اندر ملتے ہیں نا, کہ وہ اپنے آپ کم سے کم یہ تو کنفرم ملتے ہیں بغیر رپورٹ کے ملتے ہیں. اچھا, پھر یہ ان سارے نشوں کے جو آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں, کہ اپنا آپ جو اپنی شخصیت ہے وہ تو سب باعث برکت ہے, وہ بڑی محترم ہے, اور باقی دنیا میں جتنے بھی ہیں وہ سب کرمنل ہیں, ان کو اون بھی نہیں کرنا بلکہ ان سب کو اپنے لیے ڈھال بنا کے استعمال کرنا ہے. ارے وہ اس سے منرف ہو گئے. پہلے تو انہوں نے بولا کہ ہدایت کی ریکارڈنگ کی کہ تیس نیس کر دینا گاڑی میں بیٹھ کے, اب بول رہے وہ تو نہ کارکن تھے نہ رہے, مذمت کرنے پہ تیار نہیں تھے. تو چھوڑے, بول رہے ہم سے اس آدمی کا تعلق نہیں ہے, تعلق ہی آپ کی نہیں, جس کی زندگی تباہ ہو گئی. اچھا, یہ بی بی سی پہ انٹرویو دیا انہوں نے, اور اس کو دنیا بھر کے حملہ کرنے والوں کا جو ہے وہ, انہوں نے کہا وہ ہمارے رہنما تھے اور کارکنان تھے, میں تھوڑی ہوں جس نے حملہ کیا, نہ میں نے کہا, جبکہ ویڈیو موجود ہے, کہہ کے گئے تھے. بالکل ویڈیو نہ صرف کہہ کے گئے تھے بلکہ بعد میں انہوں نے اس کی حمایت بھی کی, بہت حمایت کی, بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ کسی لیڈر کو اٹھا لیں گے تو اس کا یہی ری ایکشن آئے گا. انہوں نے اس کو جسٹیفائی کیا ہے بیٹھ کے. اطہر من اللہ صاحب نے جب ان سے مذمت بھی چاہی تو انہوں نے کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے مذمت نہیں کی. اپنا جنید بھائی ساری باتیں صحیح ہیں, لیکن یہ جو بانی تحریک انصاف ہے, یہ خواتین کی عصمت کو جس طرح اپنے سامنے ڈھال بنا رہے ہیں, پہلے بچوں کو بنایا, بچیوں کو بنایا, اب وہاں بات نہیں بنی تو خواتین کی عصمت کو اپنے لیے ڈھال بنا کے بالکل بنا رہے ہیں, اور جس طرح منظم پروپیگنڈا پوری دنیا میں کیا جا رہا ہے. بالکل ایک منظم پروپیگنڈا ہے. ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ باقاعدہ منظم پروپیگنڈا کس طرح کیا جاتا ہے, وہ جھوٹ کس طرح پھیلایا جاتا ہے. یہ ایک بنیادی طور پہ جتنے کلٹ لیڈرز ہوتے ہیں نا, آپ اگر ہسٹری کو اسٹڈی کریں تو وہ اسی طرح کے جتنے کلٹ لیڈرز ہوتے ہیں وہ اب اس طرح کے پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں. بتائیں کلٹ لیڈر ہوتے کیا ہے؟ جو شخصیت پرستی کی, مطلب جو اپنی صرف فین فالوئنگ رکھتے ہیں, ان کے پاس کوئی نظریہ, فکر فلسفہ تو ہوتا نہیں ہے. وہ جب ختم ہوتے ہیں تو کیا کیا علامتیں ہوتی ہیں, میں ان کی علامتیں اگر یہاں ڈیپتھ میں ڈسکس کروں تو آپ کو بہت زیادہ چیزوں کو سینسر کرنا پڑ جائے گا. فی الحال اس کو اتنی بھی ڈیپتھ میں نہ جائے, سرسری بتائیں. وہ خواتین کو استعمال کرتے ہیں, وہ نشے اور وہ دیگر کچھ ایسی اپنے بارے میں خبریں بھی خود پھیلواتے ہیں جس سے کہ لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو اس طرح پریزنٹ کرتے ہیں جیسے وہ کوئی یونانی دیوتا ٹائپ کی چیز ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہ خواتین کو ہمیشہ انہوں نے ان کی اس عصمت کو بھی اور خواتین کو اپنے لیے ڈھال کے طور پہ استعمال کیا. میں بہت چھوٹی سی آپ کو مثال دوں, میں عمران خان کو کیوں کلٹ لیڈر اور بغیر نظریے کا بانی تحریک انصاف کو میں کیوں کلٹ لیڈر تصور کرتا ہوں, اور کیوں ان کو میں کوئی نظریاتی لیڈر تصور ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین دی ورڈز. ابھی ان کے پاس جو خواتین گرفتار ہوئیں اس کے اندر خدیجہ شاہ شامل تھیں, صنم جاوید شامل تھیں, ایک مشہور یوٹیوبر ہیں, جرنلسٹ بھی ہیں, انم شیخ, وہ شامل تھیں. یہ لوگ گرفتار ہوئے. ان کے بارے میں جس طرح کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی US بیس آئی ڈیز اور UK بیس آئی ڈیز سے,
کہ شہزاد خالد نامی ایک آئیڈیا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے عہدیدار ہونے کو کلیم کرتے ہیں اپنے آپ کو, وہ لکھتے ہیں کہ خدیجہ شاہ واز ریپڈ ملٹیپل ٹائمز. یہ اس طرح کی, اور اس کو باقاعدہ عادل راجہ نے اس کو نہ صرف ری ٹویٹ کیا بلکہ عادل راجہ نے اپنے وی لاگ کے اندر اس کا ذکر کیا. اس کے بعد صنم جاوید گرفتار ہوئیں, ان کے بارے میں بھی اسی طرح کی خبریں دی گئیں. اچھا, جب اس طرح کی خبریں آئیں اور کچھ پکچرز آئیں, ایک ہمارے جرنلسٹ ہیں, ان کا ایک فین کلب اکاؤنٹ ہے صابر شاکر صاحب, ان کے فین کلب اکاؤنٹ نے ایک حوالات کے اندر خاتون کی تشدد والی تصویریں دکھائیں کہ یہ خواتین کے ساتھ وہ بعد میں ڈیلیٹ ہو گئی, لیکن ظاہر سی بات ہے وہ چیزیں تو شاید ہی کم لوگوں پر چلی ہو, لیکن وہ تصویر تو لوگوں کا ذہن بنا گئی, وہ تصویر تو لوگوں کا ذہن بنا گئی کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے جیلوں کے اندر. اچھا, نتیجہ کیا ہوا اس سارے جھوٹ کا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ یو ایس سینیٹر نے آپ کو ایک خط لکھ دیا اور اس پہ کہا کہ جی جو ڈوئل نیشنل ہے, کیونکہ خدیجہ شاہ جو ہیں ڈوئل نیشنل ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو ڈوئل نیشنلز ہیں آپ دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو ڈوئل نیشنل تو عافیہ صدیقی بھی ہے, تو اس بنیاد پہ عافیہ صدیقی کو بھی چھوڑ دیں, وہاں کیا ہو رہا ہے امریکہ میں عافیہ صدیقی. بالکل صحیح بات ہے. اچھا, یہ اب بات یہ کہ ان تمام الزامات کے نتیجے میں ڈاکٹر انوشا مسعود ایس ایس پی انویسٹیگیشنز ہیں وہ, اور ایچ آر سی پی پاکستان کی جو ہیڈ ہیں, انہوں نے جیلوں کا دورہ کیا. یہ اڈیالہ بھی گئے, یہ دیگر جیلوں میں بھی گئے, اور وہاں جا کے انہوں نے خدیجہ شاہ سے بھی ملاقات کی, صنم جاوید سے بھی ملاقات کی انہوں نے, اور اس کے بعد آ کے جو پریس کانفرنس انہوں نے کی, انہوں نے بتایا کہ خدیجہ شاہ صاحبہ کو کچھ کتابوں کی ضرورت تھی, وہ بھی دی گئی. ان سے باقاعدہ بہت اچھے ماحول کے اندر گفتگو ہوئی. انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا, اور خدا کے لیے اس طرح کی خبروں کو نہ, بچیوں کے لیے بھی برا ہے نا, بچیوں کے لیے برا ہے. انم شیخ صاحبہ رہا ہو کر آئیں, وہ صحیح پکڑی گئیں غلط پکڑی گئیں, وہ ہماری جرنلسٹ بہن ہے, وہ باہر آئی, اس نے آ کے بتایا کہ اس کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا, اور اس کے ساتھ بڑی عزت و تکریم کا جو نارمل حوالات کے معاملات ہوتے ہیں وہ نارمل رہے ان کے ساتھ. 5 اسٹار ہوٹل پہ تو ہے نہیں, ان کو 5 اسٹار ہوٹل والے وہ کوئی حوالی ٹاورز کے اندر تو آپ کو رکھا نہیں ہے, کسی انعام کے طور پہ نہیں سزا کاٹنے کے لیے بھیجا ہے نا یار. بالکل. تو اچھا, اس طرح یہ جھوٹ پروپیگیٹ کرتا ہے, اور آپ جھوٹ کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ آپ پاکستان کے خلاف جھوٹ گڑھ رہے ہیں, پاکستانی اداروں کے خلاف جھوٹ گڑھ رہے ہیں, اپنی قوم کے خلاف جھوٹ گڑھ رہے ہیں. آپ بات صرف اتنی ہے کہ آپ دشمن کو ہنسنے کا موقع دے رہے ہیں اس طرح کے الزامات لگا کے, اور جھوٹے الزامات, پروپیگنڈا, ٹارگٹ بھی تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے, ایسے سخن فروش کو تو مر جانا چاہیے. بات صرف اتنی سی ہے. اچھا, جھوٹ اس حد تک سرائیت کراتے ہیں یہ کہ عمران خان صاحب, معذرت, بانی تحریک انصاف, بھائی اس کو وہ کر دیے گا, بیپ کر دیجیے گا جہاں پہ اس طرح کا نام آئے. تو بانی تحریک انصاف نے ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے لکھا کہ ان کے کوئی ایم پی اے ہیں, اور ان کے ایم پی اے کا کوئی فلیٹ تھا جو کہ آئل ٹینکرز کا فلیٹ تھا, اس کو جلا دیا گیا ہے, اور وہ کراچی کے اندر جلا دیا گیا, بعد میں ڈیلیٹ کیا. اور جبکہ یہ ویڈیو جو تھی نوشیرہ کی تھی, 2 سال پرانی ویڈیو تھی. نارو جبا کر کے کوئی علاقہ ہے نوشیرہ کی, وہاں کی تھی, جہاں پہ آگ لگ گئی تھی کسی فلیٹ کے اندر. انہوں نے اس ٹویٹ کو بعد میں ڈیلیٹ کیا, لیکن وہ ڈیلیٹ ہو گیا. وہ ڈیلیٹ ہونے کا تو ہمیں نہیں پتا, لیکن اس کے اسکرین شاٹس جو تھے وہ پورے واٹس ایپ کے اندر چل پڑے. ہم آپ کو بھی دکھائیں گے, اگر ڈیلیٹ ہونے کے بعد نہیں ہوتے ہمارے پاس بھی نہیں آیا. بالکل ہمارے پاس بھی وہ واٹس ایپ کے اوپر آئے کہ دیکھو یار خان صاحب کے ایم پی اے کا فلیٹ جلا دیا گیا. تو جب جھوٹ کو اتنا بولا جائے اور بار بار بولا جائے, اچھا ویریفائڈ اکاؤنٹس, بلو ٹک لگے ہوئے اکاؤنٹس, وہ جھوٹ کو باقاعدہ پروموٹ کر رہے ہیں, پروپیگیٹ کر رہے ہیں, اور کہ آدمی کو وہ سچ کا گمان ہونے لگتا ہے اس حد تک. آپ دیکھیں نا, ایک اور جھوٹ میں آپ کو ایک بڑے, اور آپ کو اس وقت ویڈیو نظر بھی آ رہی ہوگی, وہ تصویر بھی نظر آ رہی ہوگی, کہ ان کی ایک ایم این اے ہیں شاندنا صاحبہ, ان کا باقاعدہ اس وقت شاندنا گلزار صاحبہ ہیں, ان کا ایک وی لاگ چل رہا ہے جس کو کہ پی ٹی آئی یو کے اور پی ٹی آئی یو ایس اے نے ری ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے. شاندنا گلزار صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران خان کو مارنے کے لیے, اور روتے ہوئے بڑی ان کی وی لاگ ہے کہ جی عمران خان کو مارنے کے لیے کچھ غنڈوں نے بیٹھ کے, اور ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے, انہوں نے نام لیا کہ عمان میں بیٹھ کے باقاعدہ پلاننگ ہوئی ہے, اور عمران خان کو مارا جا رہا ہے, اور عمران خان کو یہ مار دیں گے. مطلب ایک ذہن سازی کی جا رہی ہے. وہ بیچارہ زمان پارک میں بیٹھا ہوا, بانی تحریک کے انصاف زمان پارک میں بیٹھے ہوئے, اور زمان پارک میں بیٹھ کے ان کے معمولات زندگی چل رہے ہیں,
وہ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں. ان کی نارمل لائف ہے. کارکن کو ڈسون کر دیا انہوں نے, جو مر گئے, جو فوجی عدالتوں میں مقدمات بھگت رہے ہیں وہ بھگتتے رہیں گے, جو لعنت بھیجا انہوں نے کارکنوں کے اوپر تو اپنے لعنت بھیج دی. لیکن ان کی شخصیت کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنے جو ان کی فین فالوئنگ ہے, جو وہ ان کو بول دیا کہ جی آپ اس طرح کی بات کریں, اور وہ اس طرح کی بات چل رہی ہے. اچھا, اگر یہ بات آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بات ایسی نہیں ہے, میں نے تو نہیں بولی, تو اس کی تردید کر دیتے. ہم نے اس تاریخ کے اندر بے شمار دفعہ ایسی ان پولیٹیکل پارٹیز, پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے, ہم نے اس پہ معافی مانگتے ہوئے اور تردید کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے کہ نہیں یہ بات ایسی نہیں تھی, بلکہ ہم مذاق اڑاتے تھے. بعد میں لوگ آتے عمران خان کی تو روایت میں یا سرش میں معافی مانگنا تو بہرحال ہے ہی نہیں نا بھائی, آپ تردید کر دیں گے نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہے اور یہ چیزیں غلط چل رہی ہیں. آپ تو خواتین پہ جتنے حملے اور جس بد تہذیبی کا مظاہرہ تحریک انصاف کے لوگوں نے کیا, اس کی انہوں نے اپنی خواتین کو بھی نہیں بخشا. اب فواد چودھری کی اہلیہ کو دیکھ لیں, جب تک وہ خاتون ہبہ فواد عمران خان کے ساتھ کورٹ کے اندر موجود تھی تو وہ صنف عان تھی, اور اس نے اپنے میاں کی, اپنے شوہر کی پریس کانفرنس ٹویٹ کر دی. صرف اتنا ٹویٹ کیا اس نے کہ جی یہ پریس کانفرنس ہے فواد چودھری صاحب کی, تو اس کے نیچے آپ ریپلائز دیکھ لیں. یہ کون سا رویہ ہے کہ کل تک جو تمہاری بہن, بیٹی, باجی, اس کو منٹ میں طوائف بنا دو. استغفر اللہ, یہ جملہ استعمال نہ کریں, چھوڑیں, نہیں کرتے یہ جملہ استعمال. لیکن یہ اس جب سے تحریک انصاف آئی ہے, سیاست کا یہ کلچر بناتے جا رہے ہیں یہ اس چیز کو. تو یہ افسوس, بہت افسوس ہے. اور یہ اس کا دیکھا دیکھی دیگر لوگ بھی شروع ہو جاتے ہیں. پھر تو ہم سب کو عورت کے بارے میں ایسے الفاظ, کسی بھی خاتون کے بارے میں آپ کو اختلاف ہے, آپ دلیل کے ساتھ اختلاف کر لیں, لیکن اس طرح نہ کریں جس طرح ہبہ فواد چودھری کے ساتھ نیچے ان کو ریپلائز دیے گئے, جس طرح ان کے ٹویٹس کو کوٹ کیا گیا. یہ صرف باعث شرمندگی ہے. ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے, ہبہ فواد چودھری جو ہے, ہبہ فواد چودھری, انہوں نے ابھی تک اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے عمران خان کے ساتھ والی تصویر نہیں ہٹائی ہے. وہ ہٹ جائے گی, مسئلہ نہیں ہے. نہیں, اب تک نہ ہٹانا جو ہے یہ سمجھ سے بالا تر ہے. دونوں منٹوں کھول کے رکھی ہوئی کیا؟ نہیں, وہ ہمارے کراچی میں کہتے ہیں دو ہاتھوں میں لڈو, ہاں, کہ وہ کیا دو ہاتھوں میں لڈو لے کے چل رہے ہو. یہ ٹرمینالوجیز ہوتی ہے نا ہر جگہ کی, تو ہمارے شہر کی ٹرمینالوجی ہے کہ جی دو ہاتھوں میں لڈو. ہو سکتا ہے دو ہاتھوں میں لڈو, اصل میں ابھی کچھ چیز فائنل نہیں ہوئی ہے, چیزیں بہت زیادہ واپسی کا راستہ ابھی بہت زیادہ ہواؤں میں معلق ہے. تحریک انصاف والے لوگ احتیاط کریں, دوبارہ ان کو آپ کو جو ہے نا وہ بہن, آپ یہ دیکھیں ٹکڑے کتنے ہو رہے ہیں. اچھا, ایک بات اور بھی آپ کو ماننی پڑے گی, یہ تو ایک حقیقت ہے کہ جب سے ان کے خلاف آپریشن شروع ہوا, تحریک انصاف پاکستان میں اسلام آیا ہو یا نہیں آیا ہو, ٹویٹر پہ اسلام آ گیا. نہ کوئی اب گالی دیتا ہے, نہ کوئی کسی کی کردار کشی کر رہا ہے, نہ کوئی زبان درازی ہو رہی ہے, نہ دروغ گوئی ہو رہی ہے. تو یہ بڑی تبدیلی ٹویٹر پہ تو تبدیلی آ گئی. اچھا, غائب کیسے ہوئے ہیں آپ یہ دیکھیں, جیسے سرف ایکسل کیسے داغ غائب ہو جاتا ہے, یہ بالکل ایسے ڈرائی کلین ہو گئے, مطلب نظر ہی نہیں آ رہا ہے. آج تو میں نے ٹویٹ بھی کیا, بلکہ ان کے جو 2-3 لوگ ہیں میں نے ان کو ٹویٹ کیا میں دیکھا ہے کہ بھائی کہ چٹھی نہ کوئی سندیش, جانے وہ کون سا دیش, کہاں تم چکے گئے. تو بھائی کتنے چلے گئے, مطلب سب ایک دوسرے کو چھوڑ گئے, ایک دوسرے سے لا تعلق ہو گئے, ایک دوسرے کو اون کرنا چھوڑ دیا. لیڈرشپ نے کارکنان کو, کارکنان نے لیڈرشپ کو. ایک شخصیت ہے بس جس کو سامنے رکھا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگر بانی تحریک انصاف نہیں ہوں گے تو ہم ایسے پاکستان کو بھی نہیں مانتے. تو بھائی یہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, ہم سب کی بقا اس پاکستان کی بقا کے ساتھ مشروط ہے. تم پاکستان کے خلاف کمپین کر کے اگر بانی اپنے سیاسی جماعت کے بانی کو بچانا چاہتے ہو تو ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے بانی کے بچانے کے اوپر. بہرحال آپ کے انہی الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں کہ سب سے بڑھ کے سب سے پہلے پرویز مشرف کے الفاظ, سب سے پہلے پاکستان, اس کے بعد جو ہے کچھ. آپ ہر کسی کو سیاست کرنے کا حق ہونا چاہیے, یہ حق جو ہے وہ بانی تحریک انصاف کو بھی ہونا چاہیے, اور عمران خان جو ان کے جو معاملات ہیں وہ سیاسی طور پہ دیکھے جانے چاہیے. ان کے ساتھ بھی کہیں زیادتی ہو رہی ہے اور ماورائے قانون عمل ہو رہا ہے تو ہم اس کی بھی کوئی لیکن فیصل بھائی, میں ایک چیز معذرت کے ساتھ, آپ پروگرام اینڈ کر رہے ہیں, لیکن میں ایک جملے کا اضافہ کروں گا. یہ ضرور قابل غور ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ قابل بحث ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, لیکن سوال یہ بھی ہے کہ جو عمران خان پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں کیا یہ ہونا چاہیے؟ بالکل صحیح, یہ بات تو آپ کی صحیح ہے. اسی جملے کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.